مجھے نہیں پتا میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کس طرح کروں. اور جب میں سول کنیکشن کی بات اتنے عرصے سے کرتی آ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سول کنیکشن بنانا چاہتی ہوں، اور اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی. ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی، میں نے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے وہ ریکارڈ کی، میں نے پوسٹ کی، اور پھر مجھے آپ لوگ مل گئے اور مجھے اتنے میسیجز آئے. بلکہ نے ایک لائن ضرور بولی کہ یہ ویڈیو آپ نے میرے لیے بنائی ہے. مجھ تک پہنچ گئے، آپ نے مجھے میسیجز کیے، میری آپ سے بات ہوئی اور سلسلہ یہاں پہنچ گیا. میں آپ سب لوگوں کی درد اور آپ سب لوگوں کی تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں، اور میں اس لیے محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہوا تھا، اور جب مجھے محسوس ہوا تھا میں آپ تک پہنچ گئی تھی. جتنی ڈائیورسڈ خواتین، جتنے ڈائیورسڈ مرد جو اپنی زندگی سے ہمت ہار چکے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو ایک اور موقع دیں، اپنی خوشیوں کو ایک اور موقع دیں، اپنے نصیب کو ایک اور موقع دیں. فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں یا مجھے فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں. مائی نیم از ماہین انوری اینڈ آئی ایم یور ہمدرد. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اس پیاری سی فیملی کا حصہ بن جائے. سو آج مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے میں کن لوگوں سے بات کر رہی ہوں. آج میں صرف ان لڑکیوں سے بات نہیں کرنے والی جن کی طلاق ہوئی ہے، بلکہ میں ان لڑکوں سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں جو اپنا گھر بسانا چاہتے تھے لیکن ان کو ڈائیورس جیسی چیزوں سے گزرنا پڑا. کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک شادی نہیں چلی تو دوسری بھی نہیں چلے گی یا تیسری بھی نہیں چلے گی. مرد حضرات کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ آلریڈی فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں. اگر ان کی ایک شادی نہیں چلتی تو وہ دوسری تیسری کو آگے پرسیو کر لیتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں طلاق کے بعد عورت کی زندگی رک جاتی ہے. ہیل کرنا مینٹلی ہیل کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ابھی نہیں سنبھالو گے آپ دوسرے رشتے کو بھی کامیاب نہیں بنا سکتے. اور جب آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے آپ کسی اور سے پیار نہیں کر پاؤ گے. تو آپ اگر شادی کر بھی لوگے تو آپ اپنے پارٹنر کو اس وقت تک سیٹسفائی نہیں کر پاؤ گے جب تک آپ خود اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگے. کبھی کبھار چیزیں ہماری زندگی میں معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں. سوسائٹی کا وہ کلچر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. میاں بیوی کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو دوسرے کا جاننے کا موقع نہیں ملتا. وہ کہیں ٹریول نہیں اکٹھے کر پاتے، وہ کہیں ایکسٹرا بات چیت نہیں کر پاتے. پھر اس میں بہت زیادہ چیزیں آپ کی فائنینشلی ہوتی ہیں. آدمی کا پیسہ کماتا نہیں ہے جس وجہ سے وہ اپنی بیوی کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ذمہ داری ہے، اگر وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو شادی کریں. اگر وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں تیار ہیں تو شادی مت کریں. ایک چیز جو ریلیجسلی اسپرچولی میں کہتی ہوں کہ آپ کا ایک مقصد ہے، آپ کی روح کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مقصد کے اس دنیا میں نہیں بھیجا. اپنا مقصد پہچانیں. جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا، چاہے آپ ریلیجسلی کچھ کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ کریں. سیکنڈلی، اگر آپ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنی اچھائیاں اور برائیاں آپ کو کوئی دوسرا تیسرا شخص آ کر کیوں بتائے کہ تمہارے میں یہ خامی تھی اس وجہ سے یہ نہیں ہوا، تمہارے میں وہ خامی تھی اس وجہ سے نہیں ہوا. اپنی خامیاں خود پہچانے کہ میں نے ایسی کیا غلطی کی اس رشتے میں. کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں جادو ٹونا کرنا ایک عام بات ہے. بہت سارے گھر اس وجہ سے بھی ٹوٹے ہیں کہ جس جیلسی میں آ کے کسی نے جادو کروایا یا میاں بیوی کے بیچ میں جان کے انٹرفیئر کر کے ان کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کی ڈائیورس ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی تھی، اس سے آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی، اس سے آپ کی زندگی خراب نہیں ہوئی. ہمارے یہاں پر ہم ڈائیورس کو ایک اسٹگما مانتے ہیں کہ پتہ ہے یہ بہت بڑی تکلیف ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. صرف آپ کو پتا ہے کہ آپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں. اور اسپیشلی جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اتنی ہیپی کپلس پکچرز، ویڈیوز، ولاگس، تو انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے پاس بھی سب کچھ تھا، میرے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا. لیکن آپ یقین کریں جب آپ یہ سوچنا شروع کر دینا کہ اس میں کوئی بھلائی ہوگی. میں ایک چیز جو آپ لوگوں کو سکھانا چاہتی ہوں یا بتانا چاہتی ہوں، دیکھیں غم اور تکلیف ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس غم اور تکلیف میں اس کو کتنا یاد کرتے ہو. دوسری چیز آپ کس طرح لیتے ہو. میں اگر اپنی پرسنل چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میں نے اپنی لائف میں بڑی سے بڑی چیزیں دیکھی ہیں، بڑے سے بڑے مسائل دیکھے ہیں. کیونکہ آپ جب سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھ رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی بہت سارٹیڈ ہے اور انہوں نے کوئی مشکل وقت نہیں گزارا ہوگا. یہ مصیبت ہو اتنا زور سے شکر ادا کرو. آج آپ کی طلاق ہوئی ہے نا، آج آپ کی طلاق ہوئی ہے، آپ کا گھر ٹوٹا ہے، کتنی تکلیف دل میں جمع ہے. ایک دفعہ صرف زور سے کہو شکر الحمدللہ. جو انسان اپنے غم میں، اپنی مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی گرنے نہیں دیتا. یہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے. مجھے اللہ نے کبھی لوگوں کے آگے گرنے نہیں دیا.
میری عزت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی، کیونکہ میں نے اپنے ہر مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں یہ کہتی تھی یا اللہ اس میں یقیناً کوئی بھلائی ہے، مجھے اس پر نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیا بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا۔ اور یقین کرو ایک وہ وقت آئے گا جب آپ تھوڑا سا وقت گزرے گا، آپ کو بھی شکر ہے میری جان چھوٹی، آپ کو بھی شکر ہے میری جان چھوٹی، میں نے اپنے لیے کیا چن لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی مصیبت نہیں دکھائی، میرے ساتھ کچھ بڑا، میرے ساتھ کچھ بہت برا اللہ نے نہیں کیا، مجھے تھوڑی سی تکلیف دی اور مجھے اس تکلیف سے باہر نکال دیا۔ جسٹ امیجن میں اس تکلیف میں پڑی رہتی۔ کتنی ٹاکسک میرجز ہیں، ہسبینڈ گالیاں نکالتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، سسرال والے ظلم کرتے ہیں، کتنی سوشل میڈیا پہ پکچرز آتی ہیں، اتنا لڑکی کو مارا ہوا، آنکھ سوج گئی۔ شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا ہوا ہے؟ طلاق ہو گئی ہے۔ جس طرح رشتے بنتے ہیں اس طرح رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ آپ کے نصیب میں جو وقت تھا وہ آپ کو ملا، جو آپ کے نصیب میں نہیں تھا وہ آپ کو نہیں ملا۔ ایسے سوچو، یہ سوچو کہ خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا جیسے کوئی کپل ہے جن کے ڈائیورس ہو گئی ہے، ان کی اولاد نہیں ہوئی، اب وہ یہ سوچیں، شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی نہیں ہوئی، میری اولاد نہیں ہوئی، میرا بیٹا نہیں ہوا، وہ ہوتے میں کیسے سنبھالتی اپنے بچوں کو، وہ بچے میرا ٹوٹا ہوا گھر دیکھتے، اللہ کا شکر ہے میری اولاد نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی اولاد ہے تو اس کے لیے بہترین ماں بنو، اس کو یہ فیل نہ ہونے دو کہ میرے ماں باپ کا گھر ٹوٹ گیا ہے، اس کو یہ مت سکھاؤ کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی زندگی کا کوئی تو مقصد ہوگا نا کہ میں نے ان لوگوں کے لیے رہنا ہے۔ اولاد نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے؟ جتنی دفعہ آپ روگی، ڈپریس ہوگی، وہ بھی ڈپریس ہوں گے۔ پتہ ہے ماں باپ جو کسی بچے کی طلاق ہوتی ہے نا، چاہے لڑکی ہے یا چاہے لڑکا ہے، وہ طلاق ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جس اذیت میں وہ بچہ رہ رہا ہوتا ہے نا، ماں باپ بھی اسی اذیت میں ہوتے ہیں، وہ دن رات صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اس کی زندگی میں کوئی معاوضہ ہو جائے اور یہ اس کی زندگی سنور جائے۔ یہ غم آپ کے یہ جنگ آپ کی اکیلے کی ہے، لیکن یہ غم آپ کے اکیلے کا نہیں ہے۔ اس غم میں بہت سارے لوگ ہیں جو آج سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہاں جنگ یہ اکیلی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو لڑتے ہیں۔ طلاق سے ڈر گئی ہو، کسی کو کوئی فرق پڑا ہے؟ کسی کی زندگی بدلی ہے؟ ان کی زندگیاں ویسے ہی چل رہی ہیں۔ زندگی کس کی بدلی ہے؟ تمہاری بدلی ہے، اور تم ہی اپنی زندگی کو بدلنے کا اصل حق رکھتی ہو۔ تم نے خود سوچنا ہے میں کیا کروں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہاں ایک سیکنڈ میرج تمہیں سیو کر لے گی، گو فار اٹ۔ حالات مشکل وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ آج ہم کس کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ماں باپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا شوہر کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا بھائی کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو کسی کی زندگی کا کچھ نہیں پتا۔ صرف اس طرح سوچنا شروع کر دو کہ تم اگر اکیلی رہ گئی تو تم کیا کرو گی، کہاں سے کھاؤ گی، کہاں سے پیو گی۔ اللہ اس وقت تک آپ کے اوپر مصیبت نہیں بھیجتا جب تک وہ اس مصیبت کا سلوشن نہ پہنچا دے۔ آپ کے پاس سلوشن پہلے آتا ہے، مصیبت بعد میں آتی ہے۔ ہمارا فوکس مصیبت پہ ہوتا ہے، ہمارا فوکس سلوشن پہ نہیں ہوتا۔ شادی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ شادی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اچھی خوشگوار شادی گزر رہی ہے، اس کو انجوائے کرو۔ اگر آپ کی خوشگوار زندگی نہیں گزر رہی تو اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ۔ ڈائیورسڈ ہیں، آپ کے گھر ٹوٹا ہوا ہے، آپ کوئی عورت ہے، آپ کوئی مرد ہے، کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ درد سمجھ کے مجھے کہ ماہین اس پہ بات کرو، ماہین اس پہ بات کرو، ماہین اس کو ڈسکس کرو، ماہین کر لے گی۔ بہت کم لوگ ہیں جو آپ سے بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بات کرتے ہیں۔ یہاں آپ لوگوں سے بات کرنے آئی ہوں، آپ لوگوں کی بات کرنے آئی ہوں، آپ لوگوں کی آواز بننے آئی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنے سول کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔